السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ جی، ہمارے پاس ایک یوٹیوب ویڈیو کا تجزیہ ہے جو دعویٰ کرتی ہے کہ عالم دین جاوید احمد غامدی صاحب کے نظریات میں کئی اہم معاملات پر گہرے تضادات ہیں۔ بالکل، اور ہمارا مقصد یہاں صحیح یا غلط کا فیصلہ کرنا ہرگز نہیں، بلکہ غیر جانبداری سے یہ دیکھنا ہے کہ یہ تنقید آخر ہے کیا، اور یہ کن دلائل پر مبنی ہے۔ تو چلیں اس مواد کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ کہا گیا ہے۔ بالکل، اور یہ تنقیدی مواد اپنی بات کا آغاز ایک ایسے موضوع سے کرتا ہے جو ہمیشہ ہی بہت سینسٹیو رہا ہے، سود یعنی ربا کا مسئلہ۔ اور جہاں تک میں سمجھا ہوں، مواد کا دعویٰ ہے کہ سب سے زیادہ تضادات اسی ایک مسئلے پر ملتے ہیں، تو پھر اسی سے شروع کرتے ہیں۔ جی، یہ مواد سود پر غامدی صاحب کے موقف کو کئی حصوں میں تقسیم کرتا ہے، لیکن آسانی کے لیے ہم انہیں 3 بڑے گروپس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہیں؟ پہلا حصہ سود کی تعریف سے متعلق ہے، دوسرا ظلم کے تصور پر بحث کرتا ہے، اور تیسرا عملی پہلوؤں پر جیسے حکومتی لین دین اور معاشی ضرورت۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھنے میں کافی آسان ہو گیا۔ تو آئیے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ سود کی تعریف میں کیا تضاد بتایا گیا ہے؟ دیکھیں، تنقید کرنے والے یہ نقطہ اٹھاتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہر قسم کا سود حرام ہے، یہ ایک واضح اور مطلق بیان ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ دلیل دی جاتی ہے کہ آج کے بینکوں کا انٹرسٹ وہ ربا نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ اچھا، تو یہ تو سب سے بنیادی تضاد ہوا، یعنی ایک اصول بیان کرنا کہ سب کچھ حرام ہے اور پھر اس کی سب سے عام شکل کو اس اصول سے باہر نکال دینا۔ بالکل، ویڈیو کے مطابق یہیں سے سارا دروازہ کھلتا ہے کہ بینک کا سود شاید حرام نہ ہو۔ یہاں ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے۔ ماخذ کے مطابق کیا یہ صرف سود کے مسئلے تک محدود ہے؟ یہ ایک وسیع طریقہ کار کا حصہ ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ مواد کا مرکزی خیال یہی ہے کہ یہ ایک وسیع تر منہج یا میتھڈالوجی کا حصہ ہے۔ دوسرا نقطہ اسی بات کو مزید واضح کرتا ہے جو ظلم کے تصور سے جڑا ہے۔ قرآن ربا کو واضح طور پر ظلم کہتا ہے۔ جی، لیکن اس مواد کے مطابق یہ دلیل دی جاتی ہے کہ بینک کا سود ظلم نہیں، کیونکہ وہ تو فریقین کی باہمی رضامندی سے ایک معاہدے کے تحت ہوتا ہے۔ لیکن کیا ماخذ اس بات پر غور کرتا ہے کہ شاید ظلم کا تصور وقت کے ساتھ بدل گیا ہو؟ آج کے بینکنگ معاہدے کا قدیم دور کے ساہوکار سے موازنہ کرنا کیا درست ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ یہ مواد اس دلیل کو مسترد کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ قرآن نے قرض پر کسی بھی قسم کے اضافے کو ظلم قرار دیا ہے، چاہے وہ باہمی رضامندی سے ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، اس کے مطابق رضامندی کسی حرام عمل کو حلال نہیں بنا سکتی۔ یہی دلیل وہ چوتھے تضاد میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ صرف استحصال والا سود حرام ہے، یعنی جو غریبوں سے لیا جائے۔ ناقدین کہتے ہیں کہ قرآن نے امیر اور غریب کی کوئی تفریق نہیں کی، قرض پر کوئی بھی اضافہ حرام ہے۔ یہ صرف ایک کاروباری معاملہ؟ ماخذ اس منطق کو کیسے چیلنج کرتا ہے؟ وہ اسے براہ راست چیلنج کرتا ہے۔ ویڈیو میں یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ اگر ربا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے تو یہ جنگ حکومت کے لیے کاروباری معاملہ کیسے بن جاتی ہے؟ صحیح۔ اس کے علاوہ تاریخی موازنے کو بھی چیلنج کیا گیا ہے۔ یہ دلیل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا سود استحصالی تھا اور آج کا نہیں، اس پر ماخذ کہتا ہے کہ دونوں ہی معاہدے کے تحت ہوتے تھے، تو یہ فرق کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور ان سب کے بعد آخری عملی نقطہ کیا ہے؟ آخری نقطہ سب سے دلچسپ ہے۔ ایک طرف سود کو حرام قرار دینا اور دوسری طرف یہ کہنا کہ جدید بینکنگ کا نظام اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتا، لہٰذا یہ ایک معاشی ضرورت ہے۔ ناقدین کے مطابق یہ دراصل تضادات کے ذریعے بینک کے سود کو عملی طور پر جائز قرار دینے کے مترادف ہے۔ تو اگر میں سب کو خلاصہ کروں تو ماخاری یہ کہہ رہا ہے کہ ان تمام دلائل کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بینک کے سود کو قرآنی ربا کے دائرے سے نکال کر جائز بنایا جا رہا ہے، جو کہ اس مواد کے مطابق امت کے اجماع کے خلاف ہے۔ جی، ایک منٹ، اجماع سے یہاں کیا مراد ہے؟
کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ کے تمام بڑے علماء اس بات پر متفق تھے؟ جی بالکل، اجماع کا مطلب ہے امت کے علماء کا کسی شریعتی مسئلے پر اتفاق رائے، اور اس مواد کا دعویٰ ہے کہ 1400 سال سے تمام مکاتب فکر کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ قرض پر لیا جانے والا ہر قسم کا اضافہ ربا ہے اور حرام ہے۔ ٹھیک ہے، تو مالی معاملات میں ماخذ یہ کہہ رہا ہے کہ جدیدیت کے مطابق تشریح کی جا رہی ہے۔ کیا یہی پیٹرن ہمیں ذاتی اور معاشرتی مسائل جیسے پردہ یا داڑھی کے معاملے میں بھی نظر آتا ہے؟ جی، یہ تنقیدی مواد یہی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ سوچ صرف مالیات تک محدود نہیں، معاشرتی مسائل میں بھی یہی طریقہ کار اپنایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر؟ پردہ یا حجاب کا مسئلہ لیں۔ اچھا، اس پر ماخذ کیا کہتا ہے؟ نہیں، بلکہ عرب ثقافت کا حصہ ہے۔ اچھا، یہ تو بالکل ہی الگ بات ہو گئی۔ اور چوتھی بات یہ کہ اسلام میں عورت کے لیے حیا یعنی ماڈسٹی کا حکم تو ہے، لیکن حجاب اس کا لازمی جزو نہیں۔ ماخذ کہتا ہے کہ یہ چاروں باتیں ایک ساتھ درست نہیں ہو سکتی۔ اور داڑھی کے بارے میں بھی کچھ ایسا ہی ہے؟ بالکل، اس مواد کے مطابق داڑھی کو کبھی عرب کلچر کہا جاتا ہے، کبھی اسے سنت کہا جاتا ہے، اور کبھی اسے ایک اختیاری معاملہ قرار دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں؟ جی، اسی طرح میوزک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اصولاً تو جائز ہے، لیکن اگر فحش ہو یا اللہ سے غافل کرے تو حرام ہے۔ لیکن غفلت کی تعریف کیا ہے؟ یہی تو تنقید ہے کہ اس کی کوئی واضح تعریف نہیں کی گئی، جس سے یہ اصول بہت مبہم ہو جاتا ہے۔ یہ واقعی دلچسپ ہے۔ ایک اور نقطہ حجاب کے بارے میں اٹھایا گیا تھا کہ یہ حکم صرف ازواج مطہرات کے لیے تھا؟ جی، ماخذ اس پر بھی بات کرتا ہے۔ اس کے مطابق ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ حجاب کا اصل حکم صرف امہات المؤمنین کے لیے تھا، جو کہ خاص حکم تھا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن پھر دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس حکم کا اطلاق سیاق و سباق کے لحاظ سے عام خواتین پر بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ خاص ہے یا عام؟ ناقدین کے لیے یہ ایک واضح تضاد ہے۔ بالکل۔ تو مالی اور معاشرتی مسائل کے بعد اب بات کچھ مزید گہرے مذہبی اور قانونی نکات کی طرف جاتی ہے۔ ماخذ کے مطابق یہاں بھی یہی پیٹرن نظر آتا ہے۔ جی، اور یہاں معاملات اور بھی سنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر مرتد کی سزا کا مسئلہ۔ اس میں کیا تضاد ہے؟ ایک طرف یہ موقف بیان کیا جاتا ہے کہ جو شخص اسلام چھوڑ دے اس کی دنیا میں کوئی سزا نہیں، سزا صرف آخرت میں ملے گی۔ صحیح۔ لیکن پھر دوسری طرف یہ بھی تسلیم کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مرتد کو قتل کیا گیا تھا، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ ارتداد نہیں بلکہ ریاست کے خلاف سیاسی بغاوت تھی۔ اچھا، تو ماخذ اس تشریح کو کیسے دیکھتا ہے؟ ماخذ اسے ایک شرعی حکم کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش قرار دیتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ حدیث میں واضح طور پر مرتد کی سزا بیان ہوئی ہے، اور اسے سیاسی بغاوت سے جوڑنا اس حکم کو غیر مؤثر کرنے کے مترادف ہے۔ اور جہاد کے بارے میں بھی کچھ ایسا ہی ہے؟ جی، ایک طرف کہا جاتا ہے کہ جہاد کا مقصد جبر کرنا نہیں بلکہ ظلم کو روکنا ہے، لیکن دوسری طرف اتمام حجت کے بعد قتال یعنی جنگ کا جواز بھی پیش کیا جاتا ہے۔ ایک سیکنڈ، یہ اتمام حجت کا تصور تھوڑا واضح کر دیں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پیغام پوری طرح پہنچا دیا جائے اور کوئی ابہام نہ رہے؟ آپ نے صحیح سمجھا۔ اتمام حجت کا مطلب ہے حق کو اس طرح واضح کر دینا کہ کسی کے پاس انکار کا کوئی عذر باقی نہ رہے۔ ماخذ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ ان مختلف بیانات میں ہاں ماہ بھی، یعنی کیا جہاد صرف دفاعی ہے یا دعوتی ہے یا پھر اقدامی بھی ہو سکتا ہے؟ یہ ابہام ناقدین کے مطابق ایک تضاد ہے۔ بالکل۔ اور یہ ساری بحث آخرکار حدیث کی حیثیت کے سوال پر آ کر رک جاتی ہے نا؟ کیونکہ یہ سارے مسائل براہ راست حدیث سے جڑے ہیں۔ بہت اہم سوال ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، یہ واضح کرنا ضروری ہوگا کہ ماخذ، سنت اور حدیث میں کیا فرق بیان کر رہا ہے، کیونکہ یہ نقطہ اس پوری بحث کی بنیاد لگتا ہے۔ جی، ماخذ کے مطابق غامدی صاحب سنت اور حدیث میں فرق کرتے ہیں۔ سنت وہ عمل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی حیثیت سے جاری کیا، اور جو امت کے عملی تواتر یعنی نسل در نسل عمل سے ہم تک پہنچا، جیسے نماز، روزہ وغیرہ۔ بالکل۔ جبکہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات کا ریکارڈ ہے جو راویوں کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ اور ماخذ اس تفریق پر تنقید کرتا ہے، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ماخذ کے مطابق ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ سنت
قرآن کے ساتھ دین کا ایک مستقل ماخذ ہے، لیکن دوسری طرف سنت کو صرف عملی تواتر میں محدود کر دیا جاتا ہے۔ اور حدیث کو؟ حدیث کو زیادہ تر تاریخی روایات قرار دے کر دین کے دائرے سے باہر کر دیا جاتا ہے۔ ناقدین کہتے ہیں کہ نماز اور حج جیسی عبادات کی بے شمار تفصیلات ہمیں صرف حدیث سے ملتی ہیں۔ تو اگر حدیث دین نہیں تو یہ سنت مکمل کیسے ہوئی؟ یہی سوال وہ اٹھاتے ہیں۔ اس مواد کے مطابق یہ سنت کی تعریف کو بدل کر 1400 سال کی فقہ یعنی اسلامی قانون کو غیر مؤثر کرنے کی کوشش ہے۔ اچھا، تو یہ ایک بہت بنیادی اختلاف ہے۔ اور آخر میں ایک اور مثال دی گئی ہے حلال جانوروں کے ذبیحہ کے اصولوں کے بارے میں۔ جی، اس مواد کے مطابق اس معاملے میں بھی 3 مختلف آراء ملتی ہیں۔ ایک کہ جانور کو ذبح کرتے وقت صرف خون کا بہہ جانا کافی ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری کہ ذبیحہ سنت ابراہیمی ہے اور اسے خاص طریقے سے ہی کرنا چاہیے۔ اور تیسری کہ مشین سے کیا گیا ذبیحہ بھی جائز ہے۔ تو روزمرہ کے معاملے میں اس قسم کا ابہام یہ بھی ایک نکتہ ہے۔ جی، ناقدین کے مطابق یہ بہت سے سوالات پیدا کرتا ہے۔ تو ان سب کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ ہم نے سود، حجاب، جہاد، حدیث اور ذبیحہ جیسے کئی موضوعات پر مبینہ تضادات کا ذکر سنا۔ ماخذ کے مطابق ان تمام تضادات کی جڑ کیا ہے؟ اس تنقیدی مواد میں ان تمام مبینہ تضادات کی 3 بنیادی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ اچھا۔ پہلی وجہ ہے جدیدیت پسند تشریح، یعنی قرآن و سنت کی ایسی تشریح کرنا جو جدید مغربی افکار اور اقدار سے مطابقت رکھتی ہو۔ یعنی دین کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کی ایک کوشش، جسے یہ ماخذ ایک منفی عمل کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ دوسری وجہ کیا بتائی گئی ہے؟ دوسری وجہ اس مواد کے مطابق جان بوجھ کر پیدا کیا گیا ابہام ہے۔ مطلب یہ کہ بیانات کو اتنا گول مول رکھا جائے کہ جب ان پر تنقید ہو تو آسانی سے پوزیشن تبدیل کی جا سکے۔ جی، یا اس کی کوئی اور تشریح کر دی جائے، جیسے موسیقی کے معاملے میں غفلت کی شرط لگا دینا، لیکن یہ واضح نہ کرنا کہ غفلت سے مراد کیا ہے۔ اور تیسری وجہ؟ تیسری وجہ ہے منتخب قبولیت، یعنی اپنی مرضی کی چیزیں لینا اور باقی چھوڑ دینا۔ بالکل۔ ویڈیو میں یہ دلیل دی گئی ہے کہ اپنے نظریات کو ثابت کرنے کے لیے حدیث اور فقہ کے ذخیرے میں سے کچھ چیزیں لے لی جاتی ہیں، اور جو چیزیں اپنے موقف کے خلاف ہوں انہیں کسی نہ کسی اصول کی بنیاد پر رد کر دیا جاتا ہے۔ جیسے سنت کی تعریف کو محدود کر کے بہت سی احادیث کو دین کے دائرے سے باہر کر دینا۔ جی، یہ مواد اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہ وہ تجزیہ ہے جو غامدی صاحب کے طریقہ کار کے بارے میں پیش کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں یہ تضادات پیدا ہوتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے ایک ایسے ماخذ کا جائزہ لیا جو جاوید احمد غامدی صاحب کے نظریات پر متعدد تضادات کا الزام لگاتا ہے۔ جی، ان میں بینک کے سود سے لے کر جہاد، حجاب اور حدیث کی حیثیت جیسے بنیادی مسائل شامل تھے۔ اور اس ماخذ کا نتیجہ یہ ہے کہ ان تضادات کی بنیادی وجہ ایک ایسا فکری منہج ہے جو جدیدیت پسند، منتخب اور مبہم ہے۔ یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ تمام دلائل اسی ایک ماخذ کے ہیں جسے ہم نے آج زیر بحث رکھا۔ بالکل۔ اور اس گفتگو کے اختتام پر میں سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑنا چاہوں گی۔ جی ضرور۔ جو مواد ہم نے دیکھا وہ تضادات کی نشاندہی پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کرتا ہے۔ اس سے ایک وسیع تر سوال پیدا ہوتا ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی ارتقا پذیر فکری نظام میں، چاہے وہ مذہبی ہو یا کوئی اور، ایک حقیقی تضاد اور وقت کے ساتھ کسی خیال کے باریک ارتقا کے درمیان حد کہاں کھینچی جاتی ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے، یعنی کب ایک سوچ تضاد بن جاتی ہے اور کب وہ محض فکری نشوونما کا حصہ رہتی ہے؟ بالکل۔